ابن ہرمز میں پھر کشیدگی، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکی حملوں میں ایرانی بحریہ کے لیفٹیننٹ حامد رضا اور ایک اہلکار شہید۔ 4 روز میں امریکی حملوں میں شہداء کی تعداد 19 ہو گئی، 100 سے زائد زخمی۔ سینٹ کام کے مطابق پاسداران انقلاب نے قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے جواب میں ایران میں 140 مقامات پر حملے کیے۔ میزائل لانچرز، بختر بند گاڑیوں، ذخیرہ گاہوں، فوجی اڈوں اور مواصلاتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد چاب بہار، بوشہر، کشم اور بندر عباس میں دھماکے، جبکہ کنار، میناب اور سرک میں بھی بارود کی برسات۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں کہ ایران نے غلط فیصلہ کیا، وہ نتائج بھگت رہا ہے۔ ایران کے عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اہداف پر حملے۔ قطر میں ڈرونز کا ملبہ گرنے سے بچے سمیت 3 افراد زخمی۔ اردن کی 3 ایرانی میزائلوں سے معمولی نقصان کی تصدیق۔ ایران کا امریکی مداخلت ختم ہونے تک ابن ہرمز بند رکھنے کا اعلان۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں کہ طاقت کے بل بوتے پر ابن ہرمز کا کنٹرول حاصل کیا، اسی طاقت کے ذریعے اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ابن ہرمز کے انتظامات ایران کے اختیار میں ہیں، امریکہ معاہدے کا احترام کرے یا ذمہ داریوں سے دستبردار ہو۔ ایران توقعات سے زیادہ طاقتور اور ہر جنگ کے لیے تیار ہے۔ کہا تھا وعدے پورے کریں یا قیمت چکانے کے لیے تیار رہیں۔ حقیقت سامنے آ چکی، یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا۔ اسپیکر باقر کالباف کا امریکہ کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا کہ عہد شکنی کے بعد اب امریکہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ باقر کالباف نے امریکہ کے ساتھ خفیہ MOU کے آرٹیکل 5 کی اصل کاپی سوشل میڈیا پر پبلک کر دی۔ معاہدے کے تحت ابن ہرمز کا 60 روز کے لیے مفت اور محفوظ راستہ مشروط تھا۔ عمان کے ساحل کے قریب نشانہ بنائے گئے جہاز کے عملے کو بچا لیا گیا۔ جہاز سنگاپور کی کمپنی کی ملکیت تھا۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے عملے کے 10 ارکان کو بچا لیا گیا۔ ایک لاپتہ بھارتی وزارت خارجہ کے حملے کی مذمت۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بحری جہاز کے غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے کی کوشش پر کارروائی کی گئی۔ میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق حملے کے نتیجے میں بحری جہاز کے پچھلے حصے کو نقصان پہنچا اور آگ بھڑک اٹھی تھی۔ جہاز میں آگ لگنے کے بعد عملہ لائف بوٹ کے ذریعے جہاز چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پاکستان کا فریقین پر اسلام آباد MOU کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات و سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہیں۔ پاکستان امن، استحکام اور مثبت کردار کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان و ایران کے وزرائے خارجہ کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ عمان کے ابن ہرمز میں 2 الگ بحری راہداریوں کی تجویز۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنوبی راہداری سے آزادانہ بحری آمد و رفت جاری رہے گی۔ شمالی راہداری استعمال کرنے والے جہازوں کو ایران سے پیش کی اجازت درکار ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں جہازوں میں کسی بھی قسم کا ٹول عائد نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے مطابق ابن ہرمز سے متعلق عمانی تجویز کا حتمی فیصلہ تہران میں ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ امریکہ نے ڈیل کے تحت کیے وعدے پورے نہ کیے تو مفاہمتی یادداشت پر عمل روک دیں گے۔ ایران کی وارننگ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی کہتے ہیں امریکی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور باہمی مفاہمتی یادداشت کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ نے خلاف ورزیاں جاری رکھیں تو ایران بھی اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کے پابند نہیں رہے گا۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے امن دشمنوں پر تابڑتوڑ وار۔ مزید 3 خارجی جہنم واصل۔ آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی۔ 5 جولائی سے جاری مختلف آپریشنز میں اب تک مجموعی طور پر 109 خارجیوں کو جہنم واصل کیا جا چکا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکورٹی فورسز کی کامیابیوں کی تعریف۔ کہا کہ دہشت گرد عناصر کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے۔
قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شاہی دربار کی تصدیق، شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر پر حکمرانی کی۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے قدرتی گیس کی بدولت غیر معمولی معاشی ترقی حاصل کی، عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور قطر اہم علاقائی و بین الاقوامی طاقت کے طور پر ابھرا۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار، کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی عظیم رہنما تھے، قطر کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی اظہار افسوس۔ روزے روشن ہوں، ٹوٹ نہ پائے وہ ہمت ہوں، شانہ بشانہ میں سنگ ہر زمانے کے، میرے ارادے ہیں آسمانوں کو چھونے کے، آسمانوں کو چھونے کی، میرے حوصلوں میں ذرا دیکھو دم کتنا ہے، یہ دل بڑا بے باک ہر طوفان سے لڑتا ہے، میرے ہر قدم کو یوں آگے بڑھتے رہنا ہے، یہ دل بڑا بے باک ہر طوفان سے لڑتا ہے۔ اسلام آباد ایک بار پھر سفارتی سرگرمیوں کا مرکز، OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کا آغاز۔ کانفرنس میں 57 رکن ممالک کے نمائندے شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز، شیزہ فاطمہ سمیت حکومتی شخصیات اور بین الاقوامی میڈیا مبصرین بھی کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان میں پہلی بار OIC خواتین کانفرنس کی میزبانی کا اعزاز ہے، ذمہ داری احسن انداز میں نبھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے ایک سکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت۔ پرائیویٹ سکولوں کے رجسٹریشن کے ڈیجیٹل میکانزم کے جائزہ اجلاس میں پنجاب بھر میں ٹیوشن سینٹر کے رجسٹریشن کے لیے تجاویز طلب، ڈیجیٹل میپنگ کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ سرکاری سکولز میں 2 سال 4 ماہ میں 43 لاکھ طلباء کی انرولمنٹ کا ہدف پورا کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں پولیس اور CTD کا بجٹ بڑھا کر 191 ارب روپے کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات شفیع جان کہتے ہیں رقم فرنٹ لائن اضلاع CTD اور سیف سٹی منصوبوں کے لیے مختص کی گئی۔ جدید اسلحہ، ڈرونز، اینٹی ڈرون سسٹمز، تھرمل کیمروں، بلٹ پروف گاڑیاں اور فورنزک لیبارٹری بھی اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ میں اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے دہشت گردوں کے 341 ڈرون حملے ناکام بنائے گئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بھائی کی خیبر کے سیاسی اور انتظامی معاملات میں مداخلت۔ نوید آفریدی کی کھلی کچہریاں، سرکاری افسران کو ہدایات، ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات سے گروپ بندیاں اور سیاسی کشیدگی بڑھ گئی۔ رکن اسمبلی عبدالغنی آفریدی کے الزامات، وزیر اعلیٰ سے غیر متعلقہ مداخلت کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں رات گئے تیز بارش، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بادل خوب برسے۔ گجرات، حافظ آباد، ڈسکا، وزیر آباد اور فیصل آباد میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی اسلام آباد، بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی پیشگوئی۔ دیامر، بابوسر اور تانگیر میں طوفانی بارشیں، دارالعلم میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، متعدد دیہات میں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ پھلدار درخت، واٹر چینلز، رابطہ پل اور پنچکیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ کئی علاقوں میں آمد و رفت متاثر، آبپاشی کا نظام درہم برہم ہو گیا، مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں چوری کے الزام پر 11 سالہ بچی پر بہیمانہ تشدد، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس کی فوری کارروائی، ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ ایران جنگ کے سخت ناقد سینیٹر لنزے گراہم 71 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ لنزے گراہم 2003 سے امریکی سینٹ کے رکن تھے۔ سینٹ بجٹ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ صدر ٹرمپ کا لنزے گراہم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار،
کہا کہ لنزے گراہم انتھک محنت کرنے والے رہنما تھے، ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ روس کے یوکرین پر میزائل اور ڈرون حملے، 8 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، بس سٹاپ اور رہائشی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ کیف کو فضائی دفاعی گولہ بارود کی قلت کا سامنا، یوکرینی صدر زیلنسکی کا اتحادیوں سے ہتھیاروں کی جلد فراہمی کا مطالبہ۔ طوفان بابی سے مشرقی چین میں بڑے پیمانے پر تباہی، 17 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور، اسکول، دفاتر اور بیرونی سرگرمیاں معطل، 400 سے زائد پروازیں اور درجنوں ٹرین سروسز منسوخ۔ فلپائن میں لینڈ سلائیڈنگ سے 17 افراد ہلاک۔